السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی معلومات بتانے جا رہے ہیں جو روح ارض پر تمام مسلمان جاننا چاہتے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث کے مطابق اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا۔ اسی طرح جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا۔ کہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 18 سے 19 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، تو اس حساب سے 90 سے 95 فٹ لمبا اور 10.5 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہرے پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال، بھمروں کے اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنت میں دنیاوی حاجات نہیں ہوں گی۔ جنتی نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ ناک سنکیں گے۔ جنتی کھائیں گے، پیئیں گے اور ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی مانند خوشبودار پسینہ آئے گا، اور اسی طرح ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جمع بھی کریں گے، جس سے مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا۔ جنت میں جنتی لوگوں کی عمر 30 سال ہوگی اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور اگر ان 30 قمری سالوں کو سورج کے 30 سالوں میں تبدیل کیا جائے تو 29 سال 1 ماہ اور 8 دن کی عمر بنتی ہے۔ تقریباً اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، جبکہ عمر 30 سال ہی رہے گی۔ جبکہ دوسری جانب اہل جہنم کی عمریں بھی 30 سال ہی ہوں گی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ جنت کے پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چلے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا، بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنتی لوگوں کو نیند نہیں آئے گی۔ جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی 7 آسمانوں اور زمینوں میں روشنی ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے، جس کا درجہ بالا ذکر کیا گیا ہے، اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حدیث کے مطابق جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ ہے تو اس کے بال بھی 90 فٹ ہوں گے۔ جنت کی حور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، گھنگریالے بالوں والے ہوں گے اور سرمگئی آنکھوں والے ہوں گے۔ ہندوستان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نصیر الدین بھی گزرا ہے۔ وہ بہت ہی نیک اور سادہ دل انسان تھا۔ سرکاری خزانے میں سے اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہ لیتا تھا۔ گزر اوقات کے لیے اس نے خوش نویسی اختیار کی، کلام پاک اور دوسری کتابیں لکھ کر ان کی آمدنی سے اپنے خراجات پورے کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کوئی رئیس نصیر الدین سے ملنے آیا۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک کلام پاک دکھایا۔ رئیس آدمی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، پھر غور سے ملاحظہ کر کے بولا، اس میں کچھ غلطیاں ہیں، ان کو درست فرما لیں۔ رئیس کی نکالی ہوئی غلطیاں حقیقت میں غلطیاں نہ تھیں۔ پھر بھی نصیر الدین نے بالکل برا نہ مانا، بلکہ مسکراتے ہوئے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جن غلطیوں کی اس نے نشاندہی کی تھی ان کے گرد دائرہ بنا دیا تاکہ بعد میں اصلاح کی جا سکے۔ جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے بادشاہ کی خوش اخلاقی سے بہت متاثر ہوئے۔
رئیس کے چلے جانے کے بعد بادشاہ نے سب حلقے مٹا دیے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو بادشاہ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم تھا اس کلام میں کوئی بھی غلطی نہیں، مگر میں اپنے مہمان کو شرمندہ کرنا یا اس کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے ان کے گرد دائرہ بنا لیے اور اب ان دائروں کو مٹا دیا۔ بادشاہ کی خوش اخلاقی سے وہاں موجود درباری دنگ رہ گئے اور اس بات پر حیران تھے کہ اتنے بڑے بادشاہ نے ایک معمولی سے رئیس کی دل جوئی کے لیے اتنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ بادشاہ کا اعلیٰ اخلاق دراصل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی اتباع میں تھا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خوب اچھی طرح عزت و تکریم کرے۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک جوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت ہی پروقار تھا، مگر وہ لباس سے مسکین معلوم ہوتا تھا۔ خلیفہ عبد المالک نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے، یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد المالک کو یہ سن کر دھچکا لگا۔ اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ خلیفہ عبد المالک نے کہا کہ بیٹا میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مداح ہوں، تمہاری ایسی حالت دیکھ کر میں بہت دکھ میں ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں، تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد المالک نے اس کے پرمطمئن چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو خادم نے ان سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس حاضر ہوئے۔ خلیفہ عبد المالک نے کہا، نوجوان اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہے۔ سالم بن عبداللہ نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، دنیا کا مال تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگا جو اس دنیا کا مالک کل ہے، آپ سے بھلا کیا مانگوں گا؟ میری حاجت تو پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے، اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ نوجوان، یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ سالم بن عبداللہ خلیفہ عبد المالک کی خدمت سے نکلے اور حرم کعبہ سے ملحقہ گلی میں داخل ہو گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ امت مسلمہ تک یہ باتیں پہنچ سکیں۔